اب ہم پرابلم نمبر 17 پر ہیں، اور اس میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیچے دیے گئے اسٹیٹمنٹس یا جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا اس میں سے کون سی چیزیں جو بہترین طور پر بیسٹ ڈسکرائب کرتی ہے ان دونوں ٹرائنگلز کو. تو اب یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ دو ٹرائنگلز ہیں، ان میں یہ اینگل 60 ڈگریز کا ہے، اس ایک ٹرائنگل میں یہ 90 ڈگریز کا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ کسی بھی ٹرائنگل میں اگر ہم تین اینگلز کی بات کریں تو تینوں کا مجموعہ 180 کے برابر ہوتا ہے. یہ 60 یہ 90 یہ آپس میں جاؤ گے 150 ہو جائیں گے، 180 میں سے نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ جو اینگل بچے گا یہ 30 ڈگریز کا ہوگا. پہلی چیز. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری ٹرائنگل پہ، اس میں آپ دیکھیں 30 ڈگریز کا اینگل، یہ 90 ڈگریز کا اینگل، تو لازمی سی بات ہے یہ اینگل جو ہے وہ ہمارے پاس وہی آرگیومنٹ وہی دلیل یہ 60 ڈگریز کا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں دونوں ٹرائنگلز میں ہمارے پاس یہ دو سائڈز ہیں باہر والی، دونوں کی لینتھ جو ہے وہ 8 یونٹس کے برابر ہے. تو یہ دونوں ٹرائنگلز، ایک بات تو یہ کہ تینوں اینگل سیم ہیں لہٰذا یہ سملر ٹرائنگلز تو ہو ہی گئیں. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دونوں جو باہر والی سائڈز ہیں جو کہ یوں کہنا چاہیے کہ 90 ڈگریز کے اپوزٹ والی سائڈ جو ہیں وہ دونوں کی دونوں 8 یونٹس لمبی ہیں. تو اگر یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہائپوٹینیوس بھی ہے کیونکہ نظر بھی آ رہا ہے 90 ڈگریز کے اپوزٹ سائڈ جب وہ ہائپوٹینیوس ہوتی ہے تو یہ سائڈ اور یہ سائڈ آپس میں برابر ہے، دونوں کی لینتھ 8 یونٹس کے برابر ہے. لہٰذا یہ صرف سملر نہیں ہے بلکہ یہ سملر ٹرائنگلز کا اسپیشل کیس ہے جن کو ہم کانگروئنٹ ٹرائنگلز کہتے ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، مجھے اس طرح کے سوال بہت پسند ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہم اس کو کہیں گے یہ کانگروئنٹ بھی ہیں، سملر تو تھی ہی تھی ساتھ ہی ساتھ کانگروئنٹ بھی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کے دونوں ٹرائنگلز جو ہیں وہ سملر بھی ہیں اور کانگروئنٹ بھی ہیں. لیجیے ہمارا سوال حل ہو گیا بڑی آسانی سے. سوال نمبر 18 پرابلم 18 پر آئیے. میں نے اس کو کاپی کیا اور یہ لایا میں اسے یہ پیسٹ کر دیا. اب یہ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ which of the following statements must be true if triangle GHI is similar to triangle JKL. یہ اس طرح کا جو سائن ہوتا ہے مدہ والا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے سملر، اور اگر equal to کے اوپر مد لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کانگروئنٹ. یہ بات یاد رکھیے گا، نوٹیشن کا دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے GHI اور JKL دو ٹرائنگلز ہیں اور اگر یہ سملر ہوں تو یہ نیچے ہمارے پاس 4 اسٹیٹمنٹس ہیں، ان میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ لازمن درست ہوگی. تو پہلی اسٹیٹمنٹ 2 triangles must be scaling، نہیں یہ شرط پوری نہیں ہوتی کیونکہ اسکیلین میں کوئی ایسی شرط نہیں ہوتی کہ سملر ہوں. اس کے بعد 2 triangles must have exactly 1 acute angle. ظاہری بات ہے کہ ان میں تو تینوں کے تینوں اینگلز ایکیوٹ ہیں، یہ بھی کوئی ایسی شرط نہیں ہے جو میرے خیال میں جسے کہنا چاہیے کہ ہم اگر غور سے دیکھیں تو اس میں تینوں کے تینوں اینگلز ہی ایکیوٹ ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ بھی کچھ بے تکی سی بے محل سی اسٹیٹمنٹ لگ رہی ہے. تو اب اس کے بعد اسٹیٹمنٹ سی میں کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ایک سائڈ ان دونوں کی دونوں ٹرائنگلز میں لازمن پیرل ہوگی. یہ ایک اور بے تکی اسٹیٹمنٹ، چاہے آپ ان کو کسی بھی طرح سے گھما دیں کچھ بھی کر لیں تو یہ جو ہے یہ کوئی پیرل والی بات یہ ہضم نہیں ہو رہی، ان کو کس طرح سے بھی گھما دیں. اب ظاہر بات ہے ڈریگر ڈی یہ بھی یہی صحیح ہونا چاہیے. تو کرسپونڈنگ سائڈز آف 2 triangles must be proportional، اور یہی وہ کنڈیشن ہے جو سملیرٹی کی بہت بنیادی کنڈیشن ہے کہ جو کرسپونڈنگ سائڈز ہوتی ہیں ان کی لینتھ کا ریشو آپس میں برابر ہوتا ہے. اب چلتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ کیونکہ ہم نے خاصا ٹائم لگا دیا. اس کو میں کلیئر کر دوں اور یہ کنورٹ کلر. اب میں پرابلم نمبر 19 کاپی کیا اور میں اسے پیسٹ کر دیا. یہ آ گیا پرابلم نمبر 19 سوال نمبر 19. نیچے دی گئی جو فگر ہے اس میں سائڈ اے سی اور ڈی ایف آپس میں کانگروئنٹ ہے. سائڈ اے سی اور ڈی ایف یعنی کہ یہ ڈی ایف اور اے سی یہ آپس میں کانگروئنٹ ہے اور ساتھ ساتھ اینگل اے اور اینگل ڈی جو ہیں یہ بھی آپس میں کانگروئنٹ ہے. یعنی کہ اینگل ڈی یہ اس ٹرائنگل میں اور اینگل اے اس ٹرائنگل میں، یہ دونوں کے دونوں اینگلز بھی آپس میں کانگروئنٹ ہے. اب آگے کیا کریں، ہم سے پوچھیں وچ ایڈیشنل انفارمیشن، یعنی کہ کون سی مزید انفارمیشن جو ہے وہ کافی رہے گی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز جو ہیں یہ آپس میں کانگروئنٹ ہے. میرا خیال ہے یہی بات پوچھنا چاہ رہا ہے. جی ہاں یہ کانگروئنٹ ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سائڈ اے بی اور ڈی ای ہے یہ بھی آپس میں کانگروئنٹ ہو. تو یہ سائڈ اینگل سائڈ پوسٹولیٹ کی مدد سے ہم یہ کہہ سکیں یا ریزننگ کی مدد سے ہم یہ کہہ سکیں یہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز ہیں آپس میں کانگروئنٹ. اور لیجئے پہلا ہی اسٹیٹمنٹ جو کہتا ہے تکا لگ گیا والی بات،
پہلا ہی اسٹیٹمنٹ ہمارا جو تھا وہ ہمارے اس کو فلفل کر رہا ہے. آپ غور سے دیکھیے تو ڈی ای اور اے بی کی جو ہے وہ آپس میں کانگروئنٹ ہے, یعنی کہ لینتھ ان دونوں کی برابر ہے. تو بائی سائڈ اینگل سائڈ, دو سائڈ اور ان کے درمیان کا ایک اینگل آپس میں جب برابر ہوں گے تو یہ دونوں کے دونوں ٹرائنگلز جو ہیں وہ کانگروئنٹ ہوں گی, اور یہ ہے ہمارا آپشن اے. ایک بار پھر اگر آپ غور کریں تو یہ اے بی اور اے سی اور ان کے بیچ میں بننے والا اینگل جو ہے یہ ہمارے پاس برابر ہے, اور اے بی کانگروئنٹ ٹو بی سی کا کوئی تک نہیں ہے. اس کے بعد بی سی از کانگروئنٹ ٹو ایف ای, میں خالی یہی کچھ کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ بی سی اور ای ایف اگر کانگروئنٹ ہوتے تو یہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی ہوتی, لیکن یہ سائڈ جو ہے یہ اپوزٹ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک اینگل ہمیں دیا ہوا ہوتا تو شاید یہ جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے یہ کسی حد تک فلفل ہوتا ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ انہوں نے آپ کو آپشن دیا ہوا ہے یہ اینگل ایف ورٹیکس پہ بننے والا اور سی ورٹیکس پہ بننے والا اینگل جو ہے وہ اس چیز کو یوں کہنا چاہیے کہ ٹیسٹیفائی نہیں کرتا یا اس کی پابندی نہیں کرتا, لہٰذا یہ کانگروئنٹ سائڈ اینگل سائڈ یا کسی اور طریقے سے سفیشینٹ نہیں ہوتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سائڈ ہے یہ کانگروئنٹ اس سائڈ کے کانگروئنٹ اگر ہوتی تو بھی ہم کسی حد تک کہہ سکتے تھے کہ یہ ہوگی, لیکن ہم پورے وثوق پورے یقین کے ساتھ یہ بات بہرحال نہیں کہہ سکتے تھے. اب ہم چوائس ڈی کو دیکھتے ہیں, بی سی از اکول ٹو ڈی ای, بی سی از اکول ٹو ڈی ای. یہ تو کرسپونڈنگ سائڈز ہی نہیں ہے, لہذا یہ اسٹیٹمنٹ ایک بار پھر آؤٹ آف کوشچن. تو اس بارے میں بھی آپ سوچئے گا, اور میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ٹیسٹ بنانے والے ہیں وہ ہماری یادداشت کو زیادہ آزمانا چاہتے ہیں, اور بعض دفعہ اس طرح کے سوالات جن میں آپ کو ایک رٹا ہوا لگا بندھا ہوا جواب آپ سے پوچھا جاتا ہے اور آپ سے سوچنے کے لیے اپنا انٹیوشن اپنی عقل استعمال کرنے کو نہیں کہا جاتا, تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے, کیونکہ بنیادی طور پر تعلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے اندر اسٹوڈنٹس کے اندر کچھ لاجک ڈیولپ کریں. بہرحال میں جو بھی تقریر کر رہا ہوں اس کو ایک طرف رکھیے. یہ سوال نمبر 20 دیکھیے. اس سوال میں ہمیں دیا گیا ہے اے بی اور سی ڈی جو ہیں وہ ایک پوائنٹ ای پر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں. یہ دو لائنز ہیں اور وہ کس طرح سے انٹرسیکٹ کر رہے ہیں, اینگل سائڈ اینگل سائڈ اینگل سائڈ. اور یہ جو چیز ہے بہرحال میں جو آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ اینگل سائڈ اینگل سائڈ اینگل سائڈ اینگل سائڈ اینگل سائڈ, اور یہ ساری کی ساری ٹرمینالوجی جو آپ کو رٹوائی جاتی ہیں, تو بہتر ہے کہ ہم رٹو طوطے نہ بنے, ہم لاجک ڈیولپ کریں, انٹیوشن ڈیولپ کریں, کیونکہ انٹیوشن جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ میموری کے بارے میں رٹو طوطے بننے کے مقابلے میں کہیں بہتر. اور یہ جو اے ایس اے اور ایس اے ایس جو ہیں یہ آپ کو میتھمیٹکس میں کبھی آئندہ اس جیومیٹری کلاس کے بعد کبھی نظر نہیں آئیں گے. اور بہرحال ہمارا تعلیمی نظام ہے اور یہ سب چیزیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں ایک بار پھر پرابلم 20 پہ واپس آتا ہوں. اس میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرابلم نمبر 20 میں کہ اے بی اور سی ڈی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں پوائنٹ ای پہ. دیکھا میں بولتے بولتے کہاں کا کہاں نکل گیا. پوائنٹ ای پر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ, اور ہاں میں آپ کو اور بتا دوں کہ کسی دوسرے ٹیسٹ کے مقابلے میں میرے نزدیک ایس اے ٹی اسکالسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ سے صرف رٹے رٹائے جس کو کہنا چاہیے کہ ایکرونائمز نہیں پوچھے جاتے, شارٹ فارمز نہیں پوچھی جاتی, بلکہ آپ کو باقاعدہ لاجک ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس لیے میں ایس اے ٹی یعنی کہ سیٹ کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں اچھے سکور کو زیادہ پریفر کرتا ہوں. اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیومیٹری کے اسٹینڈرڈ ٹیسٹ میں تو بہت اچھا سکور نہیں کر پاتے, لیکن سیٹ میں ان کا سکور اچھا تھا, اور اسی طرح وائس ورسا بھی ہوتا ہے. یار میری تقریر کچھ زیادہ لمبی ہو گئی ہے. بہرحال چلیے واپس آتے ہیں. کہنے کا مطلب یہاں پر چلیے یہ تھا کہ اے بی اور سی ڈی دو لائنیں ہیں جو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہیں پوائنٹ ای پر. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اینگل اے اور اینگل 1 اور اینگل 2 یہ دونوں کے دونوں اینگلز جو ہیں یہ کانگروئنٹ ہیں, یعنی ان کی میجرمنٹس آپس میں برابر ہیں. اور جب یہ میجرمنٹس آپس میں برابر ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا, یہ دیکھیے الٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز ہیں, تو لہٰذا جب الٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز برابر ہوں گے تو یہ دونوں کی دونوں لائنز اے ڈی اور بی سی بھی آپس میں پیرالل ہوں گی. یعنی اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں, ایک بڑی لمبی لائن ہے, دونوں طرف چلتی چلی جا رہی ہے, تو یہ اس میں اے بی جو اس کا ٹرانسورسل ہے, اور یہ اے ڈی اور بی سی جو ہے اس کو بہرحال
کٹ کر رہی ہیں. بہرحال اب یہ سوال دیکھیے وچ تھیورم یعنی کہ کون سا تھیورم یا پوسٹولیٹ یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اے ای ڈی سملر ہے بی ای سی کے. تو اے ای ڈی ٹرائنگل جو ہے وہ سملر ہوگی بی ای سی کے. کس صورت میں سملر ہوگی؟ اس صورت میں یہ کہ پیرالل لائن کا ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے کسی کوئی خاص کام نہیں آیا، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینگل 3 اور اینگل 4 جو ہیں یہ ورٹیکل یا اپوزٹ اینگلز ہیں جو کہ دو اسٹریٹ لائنز کے آپس میں کٹنے کی وجہ سے بن رہے ہیں. ورٹیکل کا لفظ ذاتی طور پر مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ ورٹیکل کا مطلب بالکل سیدھا کھڑا ہوئے، سیدھے کھڑے ہوئے نہیں. تو 1 اور 2 یہ دو اینگلز اگر ان دو ٹرائنگلز میں برابر ہو گئے کرسپونڈنگ اینگلز، تو جب دو اینگلز کو آپ نے فکس کر دیا تو تیسرا اینگل بھی لازمی سی بات ہے خود بخود فکس ہو جائے گا. یعنی اس میں ان دونوں ٹرائنگلز میں تینوں کے تینوں اینگلز جو ہیں وہ سیم ہوں گے اور یہ سملیرٹی کی شرط کو پورے کریں گے. تو یہ اینگل یعنی دو اینگل اگر برابر ہوگا، تیسرا لازمی طور پر برابر ہوگا، تو یہ اینگل سملیرٹی کو فلفل کریں گے. تو اب میرے تقریر کے چکر میں اچھا خاصا وقت برباد ہو گیا. بہرحال اگلی ویڈیو میں مزید سوال